وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گناہگار فاسق ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے قصدن اور ارادن کو، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ روزے رکھنے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزہ کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے۔ رات کو نہ کی تو دن کے وقت بھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتا ہے، بشرطے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتانے لگی ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کان اور ناک میں کوئی دوائی ڈالنا، قصدن منہ بھر کے کیک کرنا، کلی کرتے ہوئے حلق تک پانی چلا جانا، عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، کوئی ایسی چیز نکل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا، گیہوں وغیرہ کا دانا، لوبان یا غیرہ کی دھواں لینا، قصدن ناک میں حلق میں پہنچانا، بیڑا، سگڑ، حقہ پینا اسی حکم میں، بھول کر کھا پی لینا اور یہ خیال کرنا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہو، پھر قصدن کھا پی لینا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لیا۔ اب ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اب کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کریں، ورنہ 60 روزے متواتر سکے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 60 روزے پورے رکھنے پڑیں گے، اور اگر روزے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ آج کل شرعی غلام یا باندی کہیں نہیں ملتے، اس لیے آخری 2 صورتوں متعین ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 کی بلا ضرورت کسی چیز کو چمانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا بھی روزے میں مکروہ ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کے رہنا، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے، یہ بھی داخل ہے۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ روزے میں اس کا گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ روزے میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا خواہ انسان کو یا کسی بے جان چیز کو مکروہ ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مکروہ بھی نہیں ہوتا، مسواک کرنا، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، خوشبو لگانا، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکا لگوانا، بھول کر کھا پی لینا، حلق میں پانی ڈالنا یہ بلا قصد چلا جائے، خود بخود کیا جانا، سوتے ہوئے احتلام یعنی غسل کی حاجت ہو جانا، دانتوں میں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں خلل نہیں آیا۔ اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہوئی اور صبح صادق ہونے کے سے پہلے غسل نہیں کیا، اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آئے گا۔ وہ عذر جن سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن بعد رمضان اس کی قضا لازم ہے۔ جو عورت حاملہ ہو اور روزے میں بچے کو اپنے یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنے پر نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ جو عورت اپنے کسی غیر بچے کو دودھ پلاتی ہو، اگر روزے سے بچے کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے پھر قضا کرے۔ مسافر شرعی اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر اگر تکلیف دے وقت نہ ہو تو افضل یہ کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے۔ اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ بحالت سفر شروع کیا تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے اعتراض کرے، اور اگر بھی کچھ کھایا پی نہیں تھا تو وطن میں ایسے وقت واپس آیا جبکہ روزے کی نیت ہو سکتی تھی، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے، تو اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کر لیں۔ کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کر لے۔ کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز بلکہ واجب ہے، اور پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔
عورت کے لیے ایام حیض میں بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس، اس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا رکھے۔ بیمار، مسافر، حیض اور نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کرے، سب کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ اب روزے کی قضا کیسے رکھے؟ کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر ختم ہو جاتا ہے تو جلد ادا کر لینا چاہیے۔ زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں، قضا روزوں میں اختیار کرے کہ متواتر رکھے یا ایک ایک یا دو کر کے رکھے۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت پا نہ پائے کہ جن میں قضا روزے کے ادا کیے جائے تو قضا اس کے پر لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملے اتنے دن ہی اس کی قضا لازم ہوگی۔